پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو امریکہ کے صرف 14 دن کی جنگ کا مکمل تجزیہ بتایا تھا اور یہ بھی دکھایا تھا کہ اس مختصر مدت میں امریکہ کو کتنا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ لیکن اس بار ہم بات کریں گے ایران کے نقصانات کی۔ اب تک اس جنگ میں ایران نے کیا کھویا، کتنے ارب ڈالر کے ہتھیار استعمال ہوئے، کتنے جہاز تباہ ہوئے اور کتنے فوجی اور شہری مارے گئے۔ تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایران امریکہ جنگ کی مکمل انسینسرڈ اور بروقت معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی یوٹیوب پر لفظ میڈیا آفیشیل کو ضرور فالو کریں تاکہ ہر لمحے کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ایران نے اب تک کیا کھویا؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیلسٹک میزائلز کی۔ اس جنگ کے دوران ایران اب تک 500 سے زیادہ بیلسٹک میزائل فائر کر چکا ہے اور ایک میزائل کی قیمت تقریباً $2,50,000 سے لے کر $80 لاکھ تک ہوتی ہے۔ یعنی صرف میزائلوں پر ہی ایران اب تک اندازاً 2 سے 3 ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے۔ یہ میزائل خطے میں موجود فوجی اڈوں، اسٹریٹجک تنصیبات اور مختلف اہداف پر داغے گئے۔ اب بات کرتے ہیں ڈرون حملوں کی۔ ایران نے جنگ کے دوران تقریباً 2000 حملہ آور ڈرون استعمال کیے اور ایک ڈرون کی قیمت تماماً $20,000 سے $50,000 تک ہوتی ہے۔ اس حساب سے صرف ڈرون آپریشنز پر ہی تقریباً $40 سے $100 ملین خرچ ہو چکے ہیں۔ ان ڈرونز کو نگرانی، سیچوریشن حملوں اور مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں سمندری نقصانات کی، تو اس جنگ میں ایران کو سمندر میں بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اب تک 90 سے زیادہ بحری جہاز تباہ شدہ یا شدید نقصان کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 30 مائن لیئرز اور 60 کے قریب دیگر بحری جہاز شامل ہیں۔ ان بحری اثاثوں کی مجموعی مالیت اندازاً 1 سے 3 ارب ڈالر بتائی جا رہی ہے۔ یہ حملے دراصل ایران کی اس صلاحیت کو کمزور کرنے کے لیے کیے گئے جس کے ذریعے وہ شپنگ روٹس اور سمندری تجارت کو متاثر کر سکتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں فائٹر جیٹس کی۔ فائٹر جیٹس کی تباہی۔ ایران کے اہم فضائی اڈے اصفہان ایئر بیس پر حملے کے دوران کم از کم 8 F-14 طیارے تباہ کر دیے گئے۔ ایک F-14 طیارے کی اندازاً قیمت تقریباً $40 سے $50 ملین کے بیچ میں ہوتی ہے۔ یعنی صرف ان طیاروں کی تباہی سے ہی ایران کو تقریباً $280 سے $340 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ یہ طیارے اگرچہ پرانے تھے لیکن ایران کی فضائی دفاع میں اب بھی اہم کردار رکھتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں فوجی تنصیبات پر حملے کی، تو اس جنگ کے دوران ایران کے تقریباً 200 دفاعی نظام نشانہ بنائے گئے۔ ان میں شامل تھے میزائل لانچ سائٹس، کمانڈ سینٹرز، ریڈار سسٹمز اور مختلف فوجی اڈے۔ ان حملوں سے ایران کی فضائی نظام کو شدید نقصان پہنچا اور کافی حد تک ان کو ناکارہ کر دیا گیا اور مجموعی طور پر مالی نقصان کئی ارب ڈالر تک پہنچنے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیل کے ڈپوز اور ریفائنریز کی، تو اس جنگ کے دوران ایران کی اہم آئل تنصیبات بھی نشانہ بنی، جن میں شامل ہیں شہران آئل ڈپو، شہرری ریفائنری اور کراچ فیول ڈپو۔ صرف تہران کی ریفائنری ہی تقریباً 2,25,000 بیرل تیل پروسیس کرتی ہے۔ ان تنصیبات کو نقصان پہنچنے سے ایران کی ایندھن سپلائی اور توانائی کے نظام پر بھی بہت بڑا اثر پڑا ہے۔ آئل فائرز اور بلیک رین۔ ان حملوں کے بعد بڑے آئل ڈپو میں آگ لگنے سے فضا میں زہریلا دھواں پھیل گیا اور اس دھوئیں میں سلفر، ہائیڈروجن اور ہائیڈرو کاربن کے علاوہ بھاری دھاتوں کے ذرات شامل تھے۔ جب یہ آلودہ بارش کے ساتھ ملے تو تہران میں زہریلی بلیک رین کی اطلاعات بھی سامنے آئیں۔ یعنی تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ شہری اس خطرناک فضائی آلودگی کے زیر اثر آ گئے اور یہ ممکنہ طور پر آنے والے وقت میں بڑی بیماری کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ انسانی نقصانات۔ جنگ کے اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں فوجی اہلکار بھی شامل ہیں اور عام شہری بھی۔ قیادت کا نقصان۔ ابتدائی حملوں میں ایران کے چند سینئر فوجی کمانڈرز اور پاسداران انقلاب کے رہنما بھی مارے گئے، لیکن ان تجربہ کار کمانڈرز کی ہلاکت کے ساتھ ساتھ ایران کے کمانڈ کنٹرول سسٹم اور جنگی حکمت عملی کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ خلاصہ، اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس جنگ کے ابتدائی مرحلے میں ایران تقریباً 500 سے زیادہ بیلسٹک میزائلز فائر کر چکا ہے، 2000 کے قریب ڈرون استعمال کر چکا ہے، 90 سے زیادہ بحری جہاز کھو چکا ہے، 8 فائٹر طیارے تباہ ہو چکے ہیں، 200 کے قریب دفاعی نظام متاثر ہو چکے ہیں اور 1300 سے زیادہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ جبکہ مالی لحاظ سے ایران کو اب تک اندازاً 6 سے 10 ارب ڈالر تک کا نقصان ہو چکا ہے۔ اگرچہ یہ امریکہ کے نقصانات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، مگر پھر بھی ایران کی کمزور معیشت کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر جنگ اسی رفتار سے جاری رہی تو آنے والے دنوں میں یہ نقصانات کہیں اور بڑھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس جنگ کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا
اور اصل میں کس ملک کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا؟ ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے یوٹیوب پہ ابھی فالو کیجئے لفظ میڈیا آفیشیل، تاکہ آپ کو بر وقت جنگ کے ہر پہلو کا مکمل اور غیر سنسرڈ تجزیہ ملتا رہے۔